ارے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب علیحدہ علیحدہ ہے، بلکہ خلاف ہے، کئی مسئلوں میں بالکل اپوزٹ ہے. لیکن سن لیجئے، جب حضرت امام شافعی امام ابو حنیفہ امام شافعی کا مسلک علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے تو مذہب الگ الگ ہے. لیکن جب امام شافعی حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے بغداد میں، تو ان کے چند شاگرد بھی ساتھ تھے. وہاں نماز کا وقت ہوا تو آپ نے 2 رکعت نفلی نماز وہاں پر جو بھی نماز ادا کی، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے بغیر رفع دین کے نماز پڑھی، جو کہ اصل امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، رفع دین کے بغیر نماز پڑھنا، اور رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا امام شافعی کا مذہب ہے. تو جب امام شافعی نے اپنے ہی مذہب کے خلاف امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق نماز پڑھی، تو شاگردوں نے کہا اے امام، آپ تو رفع دین کے قائل ہیں اور آپ نے آج نماز جو ہے بغیر رفع دین کی پڑھی. تو سن لیجیے جواب کیا دیتے ہیں امام شافعی. امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ کے سامنے ان کے مذہب کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عمل کرنے میں شرم محسوس ہوتی، جبکہ اب آپ قید حیات میں نہیں تھے. امام ابو حنیفہ اپنی مزار میں آرام کر رہے تھے، تو ان کا ادب امام شافعی کا لیے. کیا ہو گیا آپ کے ادب کو کہ علم کے گوتا لگانے میں جنون طاری ہو گیا ہے، آپ دیوانے ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں. آپ کے ہوا سے خمسہ کہاں چکر لگا رہے، کہاں گئی آپ کی فہم و فراست ادراک؟ کہ آپ کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ اہل سنت والجماعت کا اصل موقف یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو برا نہیں بولتے، جن سے ہم نے دین سیکھا ہے ہم ان کو کٹگرے میں کھڑا نہیں کرتے. ہمیں شرم محسوس ہونی چاہیے حضرت امیر معاویہ اور ان کے جتنے بھی گروہ، چاہے وہ جس کسی عمل کے حامل ہوں، ہمیں اس سے کیا؟ اللہ کے نبی بہتر جانے، ہم ان کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. آپ کون ہوتے ہو ان پہ سوال کرتے ہیں؟ اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ 14 صدی بعد میں پیدا ہو کر کے آپ اپنے اکابرین تمام خلف اور سلف کے خلاف جا رہے ہیں. ارے تابعین یہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی، تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعین کی اتباع کی. نبی کریم نے ان 3 جماعتوں کو کیا فرمایا؟ یہ سب سے بہترین طبقے ہیں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیا ہم یہ حدیث سے بھول گئے کہ فضیلت ہے صحابہ کرام کی جماعت، اور ان میں سے ہر ایک صحابی، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، جو جیسا بھی ہو، اگر اس نے نبی کریم کو اپنی نگاہ سے حالت ایمان میں نبی کریم کی صحبت پائی تو بس ہم اسے صحابی تھے. آپ تحقیق کرتے رہیں اور تفتیش کرتے رہیں اور نکالتے رہیں کہ جس طرح کی عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں بھی فرق ہے، ہم یہ چیزوں کو قبول نہیں کرتے. یہ عقل سے مابرا ہے. اور اصل یہ کہ سوائے نقصان کے اس چیز سے اور کچھ نہیں حاصل. اللہ کی پناہ، آج ایک صوفی اور آج ایک عام فقیر علماء کے سامنے زبان دراز کرنے پر مجبور اس لیے ہوا کیونکہ بڑے بڑے علماء اگر اصول دین سے کھلواڑ کریں گے تو اللہ کی ذات کی قسم اولیاء اللہ کا گروہ کھڑا ہوگا ان کے خلاف، اور انہیں یاد دلائے گا، وہ تمیز یاد دلائے گا، وہ آداب یاد دلائیں گے کہ یاد رہے یہ ارشاد ہوئے زمین پر علماء کرام سے نہیں ہوا، یہ صحابہ کرام کی جماعت سے اسلام پھیلا ہے، یہ آپ کی کوشش اور کاوشوں سے نہیں ہوا، یہ اولیاء کاملین کی قربانیوں سے دین پھیلا ہوا. تو یاد رہے چاہے کتنا ہی فتنہ اٹھے اس زمانے میں، اولیاء کرام کی ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی. وہ سب کو اپنی اوقات یاد دلائیں گے، وہ سب کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا ادب اختیار کرنا ہے. وہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ حیثیت سے باہر جا کر کے اپنے بڑوں کو پوچھنا بھول جائیے. اپنے آپ سے سوال کیجئے، ایک آئینہ اپنے سامنے رکھیے اور سوال کریے کہ کیا میں یہ حیثیت بھی رکھتا ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو جرم عائد کرے. ہوش کھو بیٹھے ہیں آپ، جنون طاری ہو چکا ہے آپ پر. اللہ ٹھکانے لگائے آپ کی عقل کو. ہم بدعا نہیں دیں گے، ہم کہیں اگر اللہ تعالیٰ عقل صحیح عطا فرمائے. یہی بگاڑ ہے، یہ دل کا بگاڑ ہے کہ جس نے عقل کی طرف آپ کو مائل کیا ہے اور عقلی بحث میں آپ لڑے ہوئے اور بھول گئے کہ ہم کس گروہ کے بارے میں بات کریں.
ارے عجب معاملہ ہے، ہم تو ہمارے اکابرین کو ایسی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ارے ہم عمل میں کہتے ہیں کہ مجتہد مطلق اب پیدا نہیں ہو سکتا، اگر پیدا ہوگا تو بہت زیادہ مجتہد فی المذہب ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ علماء اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ یہ جو مقام اور یہ جو حیثیت انہیں حاصل ہوئی تھی مذاہب کے امام کو، یہ کسبی نہیں تھا، یہ عطیہ تھا، یہ عطا تھی۔ تو امام ابو حنیفہ جو کہ تابعین میں سے تھے، جب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم کیا لب گشائی کریں؟ اور پھر جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں کہ اگر انسان سن لے تو کانوں سے خون روا ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہاں حق اور باطل کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ دراصل امت کے لیے غیر ضروری ہے۔ فی الوقت دور حاضر میں جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں صحابہ اکرام کی جنگوں کو یاد کر کے حق اور باطل میں تفریق پیدا کرنا اور ایک دوسرے کو دعوت دینا کہ آپ میری بات مانو، آپ میری بات مانو، یہ اصل گمراہی ہے۔ ہم مجبوری میں جواب کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم خاموشی اختیار کرنے والے لوگوں سے، کیونکہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا علماء اکرام بھی خاموش ہو گئے ہیں، یا پھر جو ہے وہ صرف عقلی بحث میں چلے گئے ہیں کہ حدیث کو اب کس طرح حدیث سے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں ضروری ہی نہیں، حدیث کی تحقیق محدثین کرام کریں گے۔ عوام الناس پر یہ بوجھا کیوں ڈالتے ہو؟ اگر ڈالنا ہی ہے تو پھر 80-9 ایمان سے لے کر اعمال تک کے تمام بوجھے کو ان کے سر پہ ڈالو کہ بھئی اب نمازیں بھی آپ اپنے طور پر تحقیق کر کے ہی پڑھو گے، امام ابو حنیفہ کے طرز پہ نہیں پڑھو۔ پھر نکال دو اپنے نام کے آگے سے حنفی، مت لگاؤ حنفی شافعی نام اپنے آگے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، عمل میں تقلید کرتے ہیں، اور پھر تاریخ کی جب چند واقعات کی بات آئی تو ڈائریکٹ آپ حدیثوں سے اخذ کرنے کی قابلیت کہاں سے رکھتے ہیں؟ وہاں کہاں حکمت چلی گئی آپ کی کہ آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ حدیثوں کو دبایا گیا ہے، وہ آپ کی غلط فہمی ہے، دبایا نہیں گیا ہے، حکمت کے تحت انہیں بند رکھا گیا کتابوں میں، اس کا انکار نہیں کیا گیا کسی دور میں، بلکہ ضرورت کے طور پر علمی بحث میں استعمال ہوا ہے، لیکن آپ کی طرح اسے اچھال کر کے ایک عام بندوں کے، ایک عام ایمان والے کے سامنے رکھ کر کے اس کے ذہن میں اگر پہلے دور اسلام کا پہلا صدی پہلے طبقے کے بارے میں اگر یہ گمان پیدا ہو کہ وہی درست نہیں تھا، تو آج کون سے امام پر مصلی کا اعتبار ہوگا؟ آپ بنیاد کھوکھلی کر دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام پر سے اعتماد کو اٹھا کر کے آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی گفتگو پر اعتماد کریں گے۔ آپ میرے جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں، فرق نہیں پڑتا کہ آپ قرآن کی کوئی آیت نکال رہے ہیں یا حدیث کی کوئی آیت نکال رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، کہتے ہیں کہ ہم اگر صحابہ اکرام کو صرف ہتھیلی تک صرف اگر وضو میں ہاتھ دھوتے دیکھتے تو اللہ کی ذات کی قسم ہم بھی اتنا ہی کرتے، اگرچہ قرآن میں کوہنیوں تک کہنا جو ہے ہاتھ دھونے کا جو ہے اشارہ، اگر کی کہہ رہے ہیں۔ اگر مسئلہ کیا ہے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خواص؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین جو کچھ بھی ہے کلی طور پر صحابہ اکرام کی اتباع میں بنا ہوا ہے، یعنی اگر قرآن میں واضح طور پر لکھا بھی گیا ہو تب بھی موقف تابعین کا یہ تھا کہ اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کے قول اور فعل اور عمل سے اس کی شرح معلوم کرتے تھے، اپنے ذہن سے نہیں۔ تو جب دور صدی اول کے تابعین کا یہ معاملہ تھا کہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، باوجود اس کے قرآن اور حدیث کی شرح کے لیے وہ صحابہ اکرام کے عمل کے محتاج تھے، تو آج آپ ڈائریکٹ قرآن سے بغیر صحابہ اکرام کی جماعت کو درمیان میں لائے، استنباط کے ذریعے احکام حاصل کرنے کی قابلیت یہ کہاں سے آپ کو عطا ہوا؟ کوئی آسمانی منصب آپ کو عطا ہوا؟
یہ حضرت جبریل نے یہ آپ کو منصب عطا کیا ہے کہ جو کسی اور کو عطا نہیں، کہ آپ ہی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں حدیث اور امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیسی بے دینی ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ہر ایک آیت کریمہ کے لیے صحابہ اکرام کے محتاج ہیں، کیونکہ آج اگر ہمارا قرآن محفوظ ہے تو اس جماعت کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہم اس جماعت کو خطا پر پائیں گے تو قرآن بھی دھوکے میں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام کے چند افراد پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ہمارا دین خطرے میں ہے۔ مجبور ہمیں ماننا ہوگا کہ وہ صدی اول کی جو جماعت تھی صحابہ اکرام کی، ارے سن لیجیے، امام ربانی مجید الفسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب ابن آدم کی ارواح مقدسہ کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی ان کو جب سامنے لایا گیا، امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تمام ابن آدم کی ارواح میں سے جو سب سے پسندیدہ، جو سب سے اچھے، فطرت میں سب سے بڑھیا اور سب سے عظمت والے ارواح تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر کے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ بنایا۔ ارے سن لیجئے، عقلوں پر پردے پڑے ہیں آپ لوگوں کے، یہ کسب کیا ہوا عمل نہیں ہے، یہ چنا ہوا فعل ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اصحاب کی بھی جو ہے الگ سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ ابن آدم کی ارواح کو جب سامنے لایا گیا تو ان میں جو سب سے بہترین ارواح تھے ان کو چن کر کے صحابہ کرام